جناب چیئرمین، میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو درد، یہ جو غم اس وقت یہاں اس ملک کے خصوصاً بلوچ پشتون نوجوانوں کے دلوں میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ 48 سے لے کے 12 اگست 48 سے لے کے جو باچا خان کے ورکروں کے ساتھ ہوا، 600 جنازے ایک ساتھ پاکستان کو 1 سال مکمل ہوا بھی نہیں تھا، ہم ایک کندھوں پہ دیے۔ اس واقعے سے لے کے پھر شہید اسد خان تک جو 6 مہینے لاپتہ ہو کہ اس کی لاش جس حالت میں ہمیں ملی، یا اگر میں یہ کہوں کہ نواب نوروز خان سے لے کے جس کے ساتھ قرآن پہ معاہدہ کر کے پہاڑوں سے اتار کے پھر اس کا جو حشر بنایا گیا، اس واقعے سے لے کے میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت تک کی بات کہوں، یا میں اپنی اس بہن شکیلہ نوید دیوار جو ہماری مقدس ایوان کی ممبر ہے، میں اس کے فیملی کی آ کر یہاں تک اس پہ بات کروں۔ تو جناب چیئرمین، یہاں پہ اساتذہ کی بات ہوئی، جس طرح اختر حسین نے کہا، استاد تو وہ خود بھی تھی، لیکن کبھی ہم نے بلوچستان یونیورسٹیوں کے اساتذہ پہ کبھی بات کی ہے کہ یہاں پہ ہمارے دشتیاری صاحب سے لے کے ہمارے وہ خواتین اساتذہ، ہمارے وہ بھائی اساتذہ جس کو گم کاتے میں مار کر کے شہید کیا گیا، آج تک کسی نے پوچھا؟ غور و فکر کرنے کی بات یہ کہ یہ مسائل اس حد تک گمبھیر ہوتے کیوں چلے جا رہے، اس حد تک بگڑے کیوں؟ آج بھی ہم انکاری ہیں، آج بھی ہم سنجیدگی سے بلوچستان کی ضرورت تب جا کے، پشتونخوا کی ضرورت تب جا کے ہمارے اسلام آباد اور پنجاب کو پڑتی ہے جب ایوان میں ہمارے کوئی 4 سے 3 5 6 10 ممبروں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کسی موقع پہ بلوچستان کی ضرورت ہم نے محسوس نہیں کی ہے۔ یہاں پہ پوری ہسٹری اختر حسین نے اس فیملی کی رکھی آپ کے سامنے۔ یہ کوئی 17 سال کا طالب نہیں تھا جناب چیئرمین، یہ کوئی 14 سال کا طالب نہیں تھا کہ جس کو کوئی بیکا کے اسفندیار ولی خان کے گھر عید والے دن بھجوا دے کہ جاؤ اسفندیار ولی خان کو بموں سے اڑا کے، خودکش دھماکے میں اڑا کے بس تم جو ہے جنتی بن گئے اور تمہارا یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ کوئی 14 سال کا طالب نہیں تھا جناب چیئرمین، یہ کسی کے بہکاوے میں آ کے اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ ایک لمبی داستان ضرور ان کے سامنے ہوگی، ظلم کی، احساس محرومی کی، جو جاتے جاتے آخر خدا نخواستہ انسان کے ذہن پہ یہ بن کے اتر جاتا ہے کہ ہم تو خدا نخواستہ غلام تو نہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہمارے تو یہ مسئلے، ہمارے تو وہ مسئلے۔ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ اسی ہاؤس میں ان کیمرہ بریفنگ، پھر قصیدے ریکارڈنگ پہ بات ہوئی تھی، یعنی ہمارے وسائل جو ہمارے آباء و اجداد کے ملکیت ہے وہ بھی ہمارے استعمال میں نہیں، جب بھی اسلام آباد کو ضرورت پڑے اس کو کوڑیوں کے داموں بیچ کے کبھی کہیں سے IMF کے ذریعے سے اپنی جان خلاصی کے لیے استعمال میں لایا، کبھی ورلڈ بینک سے جان خلاصی کے ذریعے استعمال میں لایا، کبھی کس کھاتے میں اور کبھی کس کھاتے میں۔ سپے کی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہے، ایک چرچا ہے بلوچستان میں۔ لیکن جناب چیئرمین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بھی پروجیکٹ سپے کی بلوچستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کوئی دکھا دے، ایک پروجیکٹ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ گوادر تو ضرورت ہے جناب چیئرمین، گوادر تو ضرورت ہے سپے کے لیے، جب گوادر نہ ہو پھر تو سپے کی ضرورت نہیں رہے گی، جب ساحل نہ ہو تو پھر تو سپے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جناب چیئرمین، اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گیس سے پورا پاکستان بہرمند ہے، ہماری پاکستان کی انڈسٹریاز ان سے چل رہی ہے۔ اس دن گورام بھائی ادھر تشریف فرماتے اس نے بات کی کہ اس کے اپنے ہی گاؤں میں گیس نہیں ہے۔ تو جناب چیئرمین، میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہماری یہ تقریر کافی ہمارے دوستوں کو بری لگے، خدا نخواستہ ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، شاید اس کے بعد اور بھی تکلیفیں اٹھائے، لیکن آپ لاکھ لوگوں کو شہید کر دیں، آپ مسنگ پرسنز بنائے لوگوں کو، آپ ان کے ساتھ دنیا جہاں کا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر لے، لیکن ایک نہ ایک دن ٹیبل پہ آ کے آپ نے سنجیدہ مذاکرات کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، مجھے ایک خوف محسوس ہو رہا ہے جناب چیئرمین،
جس طرح دہشت گردی کو پشتونوں کے ساتھ جوڑا گیا. پشتون نہ تاریخی طور پہ جناب چیئرمین دہشت گرد نہ رہے ہیں اور نہ کبھی بھی دہشت گردی کا 1% عنصر جو ہے وہ پشتون معاشرے میں کسی نے محسوس کی ہے. روایات کی امین قوم, اقدار کی امین قوم, ہر لحاظ سے شرعی و اسلامی سسٹم پہ پوری اترنے والی قوم کو دہشت گردی سے جوڑا گیا. جنرل مشرف دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے تھے کہ جناب چیئرمین چونکہ طالب دہشت گرد ہے اور وہ سارے پشتون ہیں, انڈائریکٹلی کہ یہ سارے پشتون جو ہے دہشت گرد ہے. اور اس کے نتیجے میں جس بھی پشتون کو دنیا میں کہیں پہ بھی پایا جاتا, جس کے سر پہ ہماری عزت, روایات و اقدار کی پگڑی ہو, یا جس کے چہرے پہ سنت نبوی داڑھی ہو, لوگ اس کو روکتے تھے, اس سے پوچھتے تھے. انتہائی بے ادبی ماپ اس کے کپڑے اتار کے ایئرپورٹوں پہ گھنٹوں سے انتظار کروایا جاتا تھا, بس کہ صرف اس کو محسوس سے ہوتا تھا کہ یہ پشتون ہے. اور اس دہشت گردی کے نام پہ نہ ہمارا ڈاکٹر بخشا گیا, نہ ہمارا پولیٹیکل ورکر بخشا گیا, نہ ہمارا تجار بخشا گیا, نہ ہمارا امام بخشا گیا, ایون کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی خودکش حملے کیے گئے. ایون کہ مولانا حسن جان جیسے عالم کو بھی شہید کیا گیا, مولانا نور محمد جیسے عالم کو بھی شہید کیا گیا, مولانا محمد خان شیرانی جیسے عالم پہ بھی حملے ہوئے, مولانا واسع پہ حملے ہوئے. یعنی میں کس کا نام لے لوں؟ ہم تو ویسے ان کے لیے ایک طرح سے وہ لوگ ہیں کہ ہمیں مار کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یعنی مولویوں پہ, مدرسوں میں, حفاظ قرآن پہ. اور وہی میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بیانیہ ہے ہمارے بلوچ قوم میں یا اس کے نوجوانوں میں کہ ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار ہونا چاہیے, ہمیں اپنے وطن کا مالک بنانا چاہیے, ہمارے ہاں دنیا جہاں کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملنا چاہیے. اس کو کسی اور زاویے میں پیش کر کے اس کو خدا نخواستہ ملک دشمن, اس کو دوسروں کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگ, اس کو بہکاوے میں آنے والے لوگ سمجھے جا کے آج پاکستان میں, دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں, جو ہم سب ایک ہی ملک کی شناختی کارڈ رکھتے ہیں, ہم سب ایک ہی پاسپورٹ کے مالک ہیں. میرے اور لاہور کے, میرے اور پشاور کے, میرے اور کراچی کے کسی دوسرے شخص کے نہ پاسپورٹ میں کوئی فرق ہے, نہ شناختی کارڈ میں کوئی فرق ہے. لیکن وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ بلوچ ہو, کہاں سے ہو؟ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ, وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ, وہ ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ, وہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لمز میں, نسٹ میں, بیریا یونیورسٹی میں, کراچی کے یا کسی اور ادارے کے اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, اس کو اگر آپ اس طریقے سے مسنگ کرو گے